بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه إلى يوم التناد، أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مخدوم و معظم حضرت صدر محترم، مقتدر اور معزز، نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، مہمانان عظام اور طلبہ عزیز، آج کا یہ اجلاس معہد ملت کا سالانہ دستار بندی کا اجلاس ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی ختم کی مبارک تقریب کا انعقاد بھی ہے۔ اس موقع پر یہاں اسٹیج پر اکابر علماء کرام، بالخصوص حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر مقتدر علماء کرام تشریف فرما ہے۔ میں ہمارے مخلص دوست حضرت مولانا آصف صاحب دامت برکاتہم کی وساطت سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضرت شیخ دامت برکاتہم نے آخری حدیث پڑھا کر کے آپ حضرات کو اجازت مرحمت فرمائی، اور اس کا درس میرے ذمے کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی باتیں کہلوائے جو ہم تمام کے لیے مفید ہو۔ میں اس موقع پر جن طلباء کرام نے آخری حدیث مکمل کر کے آج اپنا درس نظامی مکمل کیا ہے، اور اس کے بعد دستار فضیلت ان کو پہنائی جائے گی اور سند ان کو دی جائے گی، میں اس موقع پر خاص طور پر ان طلباء کے والدین کی خدمت میں مبارکبادی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد عطا فرمائی جو انبیاء کا وارث بننے جا رہی ہے۔
یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ ان والدین کے لیے بہت ہی اعزاز کا اور بہت ہی خوش نصیبی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی اولاد مرحمت فرمائی کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی وراثت کے لیے منتخب کیا اور چنا ہے۔ پڑھنے والے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں، اور پڑھوانے والے جن لوگوں نے کسی طرح کا تعاون اس ادارے کے ساتھ کیا ہے وہ تمام ہی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اپنی شائن شان بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ چونکہ اس وقت بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا جا رہا ہے، اس لیے میرے اصل مخاطب تو میرے یہ طلبہ عزیز ہوں گے، لیکن چونکہ اس وقت ایک بہت بڑی تعداد عوام کی بھی یہاں موجود ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ علمی باتیں ایک عام لہجے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں تاکہ سبھی حدیث مبارکہ کے فیوض سے مستفیض ہو سکیں۔ میرے بزرگوں، اس وقت جو کتاب میرے سامنے ہے اس کا نام صحیح البخاری ہے، یہ اس کا مختصر اور معروف نام ہے، باقی اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا مکمل اور پورا نام ہے۔ جس شخصیت نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، اس کتاب کو تالیف کیا ہے، ان کا نام محمد ابن اسماعیل البخاری ہے۔ محمد آپ کا نام نامی اس میں گرامی ہے، اور اسماعیل آپ کے والد کا نام ہے۔ چونکہ آپ بخارا کے تھے اس لیے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت کب ہوئی؟ آپ کی ولادت تب ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مبارکہ کو 194 سال گزر چکے تھے۔ سن 194 ہجری آپ کا سن ولادت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تب ہی ان کے والد نے ان کی والدہ کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم اس بچے کو علم دین کے لیے وقف کر دیں گے، اس بچے کو فارغ کر دیں گے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کریں اور پھر اپنی زندگی اسی علم دین کی خدمت کے اندر لگائے رکھے۔ یہ ان کے والد نے طے کیا تھا ان کے والدہ کے ساتھ مشورہ کر کے۔ اتفاق کہ یہ تھوڑے بڑے ہوئے، بلکہ ابھی شیر خارگی کے زمانے میں تھے، اور ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، یہ یتیم بن گئے۔ مگر والدہ نے جو ان کے والد کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ عہد کیا تھا اس کے مطابق ان کی تربیت کی، اور بچپنے ہی سے ان کی تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیا۔ مگر ہوا یوں کہ یہ ابھی بچے تھے، اور ایک شام ان کی آنکھ میں کچھ تکلیف ہوئی اور وہ بینائی سے محروم ہو گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے، ابھی بچپنے کی عمر میں تھے اور نابینا ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی۔ ان کی والدہ کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی، ان کی والدہ بڑی دکھی ہوئی، بڑی عابدہ زاہدہ عورت تھی، نیک خاتون، پارسا پرہیزگار عورت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرتی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ ایک رات مصلی پر بیٹھی، 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پڑھی اور بہت منتیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روئی، گڑ گڑائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، ہم نے کبھی حرام نہیں کمایا، ہم نے کبھی حرام نہیں کھایا، اور میرا یہ بچہ 100% حلال کھا کر کے بڑا ہوا ہے۔ میرے شوہر نے اور میں نے یہ طے کیا تھا کہ اس کو علم دین کے لیے وقف کر دیں گے، لیکن اس بچے کی بینائی چلی گئی، اس بچے کے باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا ہے، یتیمی کے دور سے گزر رہا ہے۔ اس کے تعلیم حاصل کرنے کے اور علم حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب چلا گیا آنکھ، لیکن اے اللہ، تو چاہے تو بغیر بینائی کے بھی اور بغیر آنکھ کے بھی علم عطا کر سکتا ہے، مگر اے اللہ تجھ سے درخواست ہے
کہ میرے اس بچے کی بینائی اگر تو لوٹا دے تو تیرا احسان عظیم ہوگا۔ اس طرح کے الفاظ سے رو رو کر گڑ گڑا کر ان کی والدہ نے دعا کی اور اس کے بعد سو گئیں۔ خواب میں سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نظر آئے اور ان سے کہا کہ بیوی، تو نے اپنے بیٹے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی تھی اور گڑ گڑائی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ نے تیری دعا سن لی ہے اور تیرے بچے کی بصارت لوٹا دی ہے۔ صبح کو جب بیدار ہوئی اور بچے کو جگایا تو واقعتاً ان کی بینائی لوٹ آئی تھی، ان کی بصارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوٹا دیا تھا اور اچھے اور بھلے چنگے دیکھنے والے ہو گئے۔ اور یہ بینائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مرحمت فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے چل کر کے جو تصانیف کی ہیں اور جو کتابیں لکھی ہے اس میں آپ کا ایک عظیم شاہکار التاریخ الکبیر ہے، وہ پوری کتاب آپ نے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر کے لکھی ہے۔ ایسی بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرحمت فرمائی۔ یہ ماں کی دعا کا کرشمہ تھا اور یہ ماں کی دعا کا اثر تھا۔ ماں کی دعا اولاد کے لیے اتنی طاقتور ہوتی ہے اور ماں کی دعا میں اولاد کے لیے اتنا اثر ہوتا ہے کہ بینائی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے لوٹا دیتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ایسا کم ہوا کرتا ہے کہ کوئی اندھا ہو جائے، کسی کی بینائی چلی جائے، پھر دوبارہ وہ دیکھنے والا بن جائے، دوبارہ اس کی بینائی لوٹ آئے، ایسا ہوا نہیں کرتا۔ لیکن ماں کی دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے کھوئی ہوئی بینائی بھی واپس آ جایا کرتی ہے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ماں کی دعا میں کتنی طاقت ہوتی ہے اور اولاد کو کس قدر اولاد کے لیے کس قدر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ماں کی خدمت کر کے، ماں کو اپنے سے راضی رکھ کر کے ماں سے دعائیں حاصل کرتے رہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپنا گزر رہا تھا اور ان کی والدہ ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین نظام کیے ہوئے تھی۔ بچپنے سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث حاصل کرنے اور پڑھنے کا بڑا شوق تھا، اور وہاں بخارا میں جو محدثین تھے بڑے بڑے، ان محدثین کے حلقہ درس میں جاتے اور ان سے حدیثیں حاصل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپنے سے ہی آپ کو ہونہار بنایا تھا۔ آپ کا حافظہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا عطا کیا تھا۔ آپ جو سنتے تھے شیوخ سے حدیثیں، وہ آپ کے حافظے کے اندر محفوظ ہو جاتی تھی۔ اساتذہ جن شیوخ کے حلقہ دروس میں آپ جاتے تھے، وہ اساتذہ بھی جو ہے آپ کو پہچان گئے تھے اور ان اساتذہ نے بھی آپ کو تاڑ لیا تھا کہ یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اہم بچہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر کے اس سے خدمت حدیث کا کام لینے والے ہیں۔ امام بخاری کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ ما خلق الا لحدیث، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حفاظت حدیث کے لیے ہی پیدا فرمایا تھا۔ گویا آپ کی پیدائش اور اللہ نے آپ کو وجود دنیا میں جو بخشا وہ اسی لیے بخشا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت حدیث کا کام آپ سے لے۔ اس لیے بچپن سے ہی آپ کے لیے ایسے انتظامات ہوئے اور غیبی طور پر ایسے اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مہیا ہوئے کہ آپ نے علم حدیث، فن حدیث کو اپنا ہمیشہ کا مشغلہ بنا لیا۔ بڑے بڑے اسفار، لمبے لمبے اسفار اور دور دور کے اسفار آپ نے حدیث کے حاصل کرنے کے لیے کیے ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اپنی والدہ اور اپنے بھائی کے ساتھ، ان کے ایک بڑے بھائی تھے، یہ ان سے چھوٹے تھے، تو والدہ اور بڑے بھائی کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ تو بخارا میں رہتے تھے اور بخارا ازبکستان میں پڑتا ہے۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رشین ہے، آپ عرب نہیں ہے، عجم کے ہیں۔ بخارا جو ہے آپ کا وطن تھا، وہاں سے اپنے بھائی اور اپنی والدہ کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے والدہ سے کہا کہ میں تو یہاں رہ کر کے یہاں کے شیوخ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دے دی، چنانچہ بھائی اور والدہ تو تشریف لے آئے اور وہ وہیں مکے کے اندر رہ گئے۔ خود فرماتے ہیں کہ اقمت بالحجاز 6 اعوام، حدیث الساری فتح الباری کے مقدمے میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اور آپ کے حالات ذکر کیے ہیں۔ اس میں امام بخاری کی یہ بات نقل کی ہے کہ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں حجاز میں 6 سال تک قیام پذیر رہا اور وہاں مختلف شیوخ سے حدیث پاک حاصل کرتا رہا اور تلاش کرتا رہا۔ پھر حجاز کے بعد وہاں مکے میں آپ نے مختلف شیوخ سے پڑھا۔ ابو عبد الرحمن المقری اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، مکے میں تھے، ان سے جو ہے علم حدیث حاصل کیا اور ان سے علم حدیث پڑھا۔
ابو عبد الرحمن المقری یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے شاگرد ہیں، آپ جلیل القدر تابعی ہیں، اور ان سے ابو عبد الرحمن المقری نے پڑھا، اور ابو عبد الرحمن المقری نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو عبد الرحمن المقری سے پڑھا ہے۔ تو یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ طلباء کے ذوق کے لیے عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 44 سال کا واسطہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 194 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات سن 150 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو تقریباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کو تقریباً نصف صدی گزر رہی تھی، تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ جو ہے اسماء الرجال سے کچھ باتیں اس لیے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے فرق مراتب سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس زمانے کے تھے، فرق مراتب ہوتا ہے، تو اس سے درجہ بھی جو ہے سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد عراق، بغداد، کوفہ وغیرہ جو ہے آپ نے اسفار کی، اور وہاں کے شیوخ سے بھی جو ہے آپ نے حدیث جو ہے حاصل کی ہے، اور بڑے بڑے لوگ وہاں بھی، چونکہ اس زمانے کے اندر بغداد علم حدیث کا مرکز سمجھا جاتا تھا، اور حدیث کے بڑے بڑے شیوخ وہاں موجود تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں پہنچے ہیں اور ان سے علم حدیث پڑھا ہے۔ فضل ابن دکین بخاری شریف میں آپ نے متعدد روایتیں پڑھی ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فضل ابن دکین سے روایتیں نقل کرتے ہیں بخاری شریف میں۔ اسی طرح ایک اور راوی ہیں امام بخاری کے استاذ ہیں جو ہے ضحاک ابو عاصم النبیل ضحاک ابن مخلد، یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں سے ہے، ان سے بھی آپ نے جو ہے کوفہ کے اندر پڑھا ہے۔ اور یہ دونوں جو ہے امام فضل ابن دکین بھی اور ابو عاصم النبیل ضحاک ابن مخلد بھی، یہ دونوں بھی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعدد تلامذہ ہیں جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے۔ تو یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ چیز اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے علمی رشتہ اور علمی تعلق کتنا مضبوط ہے۔ ابو حفص الکبیر یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں ہیں، یہ قاضی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہم سب جانتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اخص الخاص تلمیذ ہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنی بہت چاہت کے ساتھ اور بہت محنت و محبت کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پڑھایا ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ان کے واقعات کے اندر لکھا ہے ان کے حالات میں کہ یہ بہت غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، ان کا گھرانہ بہت غریب تھا۔ بچپنے میں ان کی والدہ نے ان کو کسی دکان کے اوپر ملازمت کے لیے چھوڑ دیا تھا، کوئی قصار اور دھوبی کی دکان تھی، اس پر ملازمت کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس سے جو کچھ آمدنی اور ان کی تنخواہ آتی تھی اس سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ یہ اس دکان پر جاتے تھے، لیکن وہیں جو ہے قریب میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حلقہ درس بھی کسی مسجد کے اندر لگتا تھا، تو وہاں بھی پہنچ جاتے تھے۔ پھر ان کو جو ہے اس کی وجہ سے شوق لگا علم کا، اور وہ اس ملازمت کے بجائے یہیں روزانہ جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کو پہچان لیا تھا، ان سے کسی وقت جو ہے ان کا تعارف معلوم کر لیا تھا، تو آپ اپنی جیب خاص سے ان کو کچھ رقم وقفے سے دے دیا کرتے تھے تاکہ یہ پڑھتے رہے اور ان کے گھر کا گزارا چلتا رہے۔ ایک مرتبہ ان کے والدہ کو کسی طرح پتہ لگ گیا کہ یہ تو دکان پر جانے کے بجائے وہاں کسی مولوی کے حلقہ درس میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ ان کی والدہ ناراضگی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقے میں آئی اور ان سے کہنے لگے کہ میرے بیٹے کو تم نے اپنے پاس کر لیا ہے، ہمارا تو گزارا اسی کے اوپر موقوف ہے، یہ ملازمت کرے گا کمائے گا تو ہمارا گزارا چلے گا، ورنہ جو ہے ہمارے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا ہمارا گزارا اگر یہ آپ کے حلقہ درس میں بیٹھے گا۔ امام صاحب نے سمجھایا ان کی والدہ کو کہ یہ ہونہار تمہارا بچہ ہے، اس کو علم پڑھنے دو، آگے جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے علم کے دین کی خدمت کا جو ہے کام لے گا۔ مگر وہ بیوی اصرار کرتی رہی، تو اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ فکر نہ کرو معاش کی اور دنیا کی۔ امام صاحب مدد تو کیا ہی کرتے تھے،
اپنی طرف سے اپنی جیب خاص سے ان کو دراہم وقفے وقفے سے دیا کرتے تھے، لیکن والدہ کو کہا کہ یہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کے دین اور علم کی وجہ سے ایسے مقام کے اوپر پہنچے گا کہ یہ روغن پستہ میں بنا ہوا بادام کا حلوہ کھائے گا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ خیر والدہ کو کسی طرح سے سمجھا لیا، پھر امام صاحب نے ان کو پڑھایا، بہت شوق محنت سے پڑھایا، اور آگے چل کر کے یہ جو ہے قاضی القضات بنے۔ سلطنت عباسیہ، خلافت عباسیہ میں یہ قاضی القضات ہارون رشید کے زمانے میں بنائے گئے۔ عباسی سلطنت اور عباسی حکومت تو بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، بہت بڑی حکومت عباسیہ حکومت تھی۔ اس کے کسی خلیفہ نے ایک مرتبہ، عباسی دور کے خلیفہ نے ایک مرتبہ آسمان میں نظر کی تو ایک ابر جا رہا تھا، پانی کا بادل۔ اس ابر کو مخاطب کر کے اس خلیفہ نے کہا کہ ابر تو کہیں جا کر برس، تیرے پانی کی وجہ سے جو پیداوار ہوگی اس کا خراج ہماری ہی پاس آنے والا ہے۔ یعنی وہ اپنی سلطنت کی وسعت کو بتلا رہا تھا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی سلطنت عباسیہ اور خلافت عباسیہ، اتنی بڑی سلطنت کہ آپ قاضی القضات بنائے گئے، چیف جسٹس۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچایا، اور جب قاضی القضات بنے تو ظاہر بات ہے اتنی بڑی سلطنت کے چیف جسٹس تھے، قاضی القضات تھے، تو حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے بڑی سہولتیں ان کے لیے تھی۔ تو ان کے لیے جب کھانا آیا دسترخوان کے اوپر، تو اس دسترخوان کے اوپر متنوع قسم کے کھانے تھے۔ اس میں ایک ڈش تھی جو ہے روغن پستہ میں بنا ہوا بادام کا حلوہ تھا۔ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا گیا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگے۔ دسترخوان پر جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہوئی، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے؟ تو کہا کہ نہیں، میرے استاذ کا جملہ اور میرے متعلق میرے استاذ کی پیشین گوئی اس وقت مجھے یاد آ گئی، جب میری والدہ اپنے استاذ کے پاس سے مجھے لے جانے پر اصرار کر رہی تھی تو میری والدہ کو میرے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تیرا یہ بیٹا ایک دن ایسے مقام کے اوپر پہنچے گا کہ اس کے سامنے روغن پستہ میں بنا ہوا بادام کا حلوہ ہوگا۔ آج وہ میرے سامنے ہے، میرے استاذ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو گیا، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ خیر، یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علمی مقام ان کو بخشا تھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہونہار شاگرد، فقہ حنفی میں آپ نمبر اول کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کے شاگرد ہیں ابو حفص کبیر، اور ابو حفص کبیر سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے، ان سے حدیث حاصل کی ہے۔ تو متعدد شیوخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ ہیں جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علمی رشتہ اس قدر جو ہے مضبوط ہے، اور اس طرح اتنی جو ہے یعنی یوں کہیے تواتر کے ساتھ سند امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تک پہنچتی ہے۔ تقریباً 300 روات بخاری شریف کے اندر کوفیین ہے۔ 300 روات جن سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے، کوفہ کے رہنے والے، اور کوفہ کے علماء تقریباً بالواسطہ یا بلا واسطہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے ہے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف جگہوں کا، ملکوں کا سفر کرتے رہے، اور کئی سال کے اسفار کے بعد اور مختلف شیوخ کے پاس حاضری کے بعد انہوں نے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے پاس جمع کر لیا۔ تقریباً 7 لاکھ حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ازبر تھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یاد تھی، اور ان 7 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف کا مجموعہ تیار کیا۔ 7 لاکھ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنتوں سے حاصل کی، اس میں سے یہ جو ہے مجموعہ بخاری شریف کا جو ہمارے سامنے ہے، اور جس کو آپ نے سال بھر پڑھا اور آج اس کو مکمل کیا، وہ مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیار کیا، جس میں لگ بھگ 9000 حدیثیں، مکررات، معلقات، متابعات وغیرہ کو بھی شمار کیا جائے تو تقریباً 9000 حدیثیں، اور مکررات، معلقات وغیرہ کو حذف کر دیا جائے تو تقریباً 4000 حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے بخاری شریف۔ لکھا بھی بڑے اہتمام سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ہر حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے سے پہلے اور اس کتاب میں لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غسل فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور پھر استخارہ کرتے، اس حدیث کی ساری سندوں کے اندر غور و فکر کرتے، اور جب مکمل انشراح ہو جاتا
اس کے بعد اس حدیث کو اس کتاب کے اندر شامل کرتے۔ تو اگر 4000 حدیثیں مانیں تو تقریباً 8000 سے زائد امام بخاری نے غسل کیے۔ کتنی ہزار رکعتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کی اور کتنے ہزار استخارے کیے۔ اس کے بعد یہ صحیح احادیث کا یہ مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ 16 سال اس مجموعے کو اور اس کتاب کو تیار کرنے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لگے ہیں، اور جب یہ مجموعہ تیار کیا تو پھر اس کے اوپر جو عناوین، جس کو تراجم ابواب کہا جاتا ہے اصطلاح کے اندر، ہیڈنگز، چیپٹر کے جو ہیڈنگز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لگائے ہیں، وہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے لگائے ہیں۔ ریاض الجنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ، آپ کا روضہ مبارکہ اور آپ کے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ وہاں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے، اور آپ کے جسد مبارک کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے، ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک ساری کائنات میں سب سے افضل چیز ہے جو مٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک سے لگی ہوئی ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک اس مٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس مٹی جو اس کائنات کا سب سے افضل حصہ ہے، اس کے قریب ترین جو جگہ ہے ریاض الجنہ، نبی کریم صلی اللہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں بیٹھ کر کے اس کتاب کے عناوین لکھے ہیں اور اس کتاب کے تراجم قائم کیے ہیں۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التہجد کے اندر یہ روایت نقل کی، عبداللہ ابن زید جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید جوہنی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ اور ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر مبارک، آپ نے فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عجیب وجہ بیان کی اس کی کہ اس حصے کو جنت کا ٹکڑا کیوں بیان کیا گیا۔ مختلف توجیحات ہے، حضرات شراح کی طرف سے آپ نے پڑھی سنی ہوگی، لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو وجہ بیان کی ہے وہ بڑی دل کو لگنے والی اور بڑی زبردست توجیہ امام کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی کہ اس حصے کو ریاض الجنہ اس لیے کہا کہ یہ وہ حصہ ہے اس روئے زمین کا کہ جس پر سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر تشریف لاتے ممبر پر مصلی کے اوپر، اور پھر ممبر مصلی سے واپس حجرے کے اندر تشریف لے جاتے۔ ہر نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارکہ سے ہی تشریف لاتے تھے، روایتوں میں اس کی صراحت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر مصلی پر تشریف لے جاتے ہر نماز کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، تقریر کے لیے آنا ہوتا، حجرے سے نکل کر ممبر پر تشریف لے جاتے۔ ہزاروں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اس حصے پر اپنے قدم مبارک رکھے ہیں اور اس حصے سے چلے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کس روئے زمین کا سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرنے والا کوئی حصہ ہے تو وہ یہ حصہ ہے۔ اس حصے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے کا موقع ملا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی وجہ سے اس کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا کہ اس سے پاک اور اس سے جو ہے مبارک دوسرا زمین کا حصہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کو ریاض الجنہ کہا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے عناوین قائم کرنے کے لیے، تراجم قائم کرنے کے لیے اسی حصے کا انتخاب فرمایا، اور یہیں بیٹھ کر کے اس کتاب کے سارے عناوین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رقم کیے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی زبردست مقبولیت نصیب فرمائی کہ اس کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا گیا۔ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم کے بعد سند کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح اور سچی کوئی کتاب ہے تو وہ یہ بخاری شریف ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخاری شریف کو اتنی مقبولیت مرحمت فرمائی۔ بہرحال یہ بخاری شریف ہے جس کے پڑھنے کا اور ختم کرنے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان طلبہ عزیز کو نوازا ہے، اور آج وہ اس سعادت سے بہرور ہو رہے ہیں کہ بخاری شریف جیسی مقبول ترین کتاب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنی مقبول کتاب کے پڑھنے اور ختم کرنے کا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی آخری روایت اور آخری باب آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا باب اس کتاب کا رکھا ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سال کے شروع میں شوال میں آپ نے یہاں سے بخاری شریف کے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، اور آج آپ نے آخری باب پڑھا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کتاب التوحید۔ یہ بخاری شریف کی آخری کتاب ہے، اور کتاب التوحید یا اس کو کتاب الرد علی الجہمیہ بھی کہا گیا ہے، اس کا یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کر کے معتزلہ کے اوپر رد کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو قائم کر کے، معتزلہ اس زمانے کا ایک فرقہ تھا اور بہت سے غلط عقائد ان کے تھے، باطل عقائد ان کے تھے، مختلف ابواب میں اس کتاب التوحید کے جو مختلف ابواب ہیں اس میں ان فرق باطلہ کے اوپر جو ان کے غلط عقائد تھے، ان کے عقیدوں پر ان ابواب کو قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے۔ یہ باب بھی جو ہے جہمیہ پر یا معتزلہ کے اوپر رد کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، اور آیت کریمہ کو اس کا عنوان بنایا ہے۔ آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اسی کو باب بنایا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ترازویں رکھیں گے انصاف کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ اس زمانے میں جو معتزلہ تھے وہ اس کا غلط مطلب بیان کرتے تھے، اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، اپنا غلط عقیدہ بیان کرنے کے لیے اس آیت کا مطلب بھی وہ غلط سمجھاتے تھے لوگوں کو۔ وہ یوں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو انصاف بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، مالک ہے، وہ جو ہے جیسا چاہیں گے معاملہ اپنے بندوں کے ساتھ کریں گے، کسی کو ان کے اوپر اعتراض کا حق نہیں ہے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انصاف بتلانے کے لیے تولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل کو تولا کیسے جا سکتا ہے؟ عمل تو اعراض کے قبیل سے ہے نا، محسوس نہ ہونے والی، نظر نہ آنے والی چیز ہے، اس کا کوئی جسم و جثہ نہیں ہے کہ تولا تو ایسی چیز کو جا سکتا ہے کہ جو مجسم ہو، جس کا جرم ہو، اس کو تولا جائے جو محسوس ہو۔ عمل کو ایسی، نماز اس کا کوئی مخصوص جرم یا جسم تھوڑا ہے، کیسے اس کو تولا جائے گا؟ روزے کو کیسے تولا جائے گا؟ زکوٰۃ کو کیسے تولا جائے گا؟ اس لیے یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ترازو رکھیں گے، یعنی اللہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ وہ اس آیت کی تعویل کرتے تھے اور لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ باقاعدہ کوئی ترازو رکھی نہیں جائے گی، اس لیے کہ اللہ کو تولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور عمل کو تولا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہیں کریں گے، یہ سمجھاتے تھے۔ تو اس زمانے کے علماء نے لوگوں کو یہ سمجھایا، اور اس زمانے کے علماء نے لوگوں کو سمجھانے کی اس طرح سے کوشش کی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل ہی کو تولیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جسم والی چیز کو تول سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر جسم کی چیز کو بھی تول سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ جیسے جواہر کو تولتے ہیں، اور جیسے جواہر کو تولا جا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ اعراض کو بھی تول لیں، بغیر جسم کی چیز کو بھی تول لیں۔ یہ اس زمانے کے علماء سمجھاتے تھے۔ آج کل تو اس چیز کو سمجھنا نہایت ہی آسان ہو گیا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو ایسے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ اعراض کو تولا جا سکتا ہے، بغیر جسم کی، بغیر جرم کی، اور جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، ایسے آلات پیدا ہو گئے ہیں کہ ان چیزوں کو بھی تولا جا سکتا ہے۔ بھئی میرے پاس موبائل ہے اور اس میں جو ہے سم ہے، اس میں ڈیٹا ہے یا بیلنس ہے، اب مجھے جانچنا ہے کہ کتنا بیلنس بچا ہے، چند نمبر دبائے میرے سامنے آ جائے گا کہ بھئی اتنا بیلنس باقی ہے۔ آپ کو موسم کو جو ہے جانچنا ہے کہ بھئی گرمی کتنی ہے، سردی کتنی ہے، تو آپ آسانی سے اسی موبائل کے اوپر نمبر دبا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی اس وقت درجہ حرارت اتنا ہے، اتنے سینٹی گریڈ ہے۔ یا یہاں بیٹھے بیٹھے ملک کے، پوری دنیا کے جس ملک کا اور جس حصے کا آپ جو ہے یہ ناپنا چاہے، موسم جانچنا چاہے، جانچ سکتے ہیں۔ تو یہ تو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں نا، لیکن تو بھی تولتی ہے۔ بخار تولتے ہیں، کسی کو شوگر ہے وہ جو ہے ناپا جا سکتا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے وہ ناپی جا سکتی ہے۔ تو جب آج کی سائنس نے اعراض کو تول لیا
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ آراز کو تولے؟ جب سائنسدان آراز کو تول سکتے ہیں تو کیا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کو نہیں تول سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کو نہیں تولیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو روز قیامت تولیں گے اور عمل ہی تولا جائے گا، کوئی اس سے انصاف کا معنی مراد نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اور معتزلہ پر اس طرح کا رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ باقاعدہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم فرمائیں گے اور لوگوں کے عملوں کو، نماز کو، روزہ کو، زکوٰۃ کو، یا جو بدعمالیاں کی ہوگی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے۔ باقاعدہ میزان اور ترازو رکھا جائے گا اور اس کے دو پلڑے ہوں گے، جیسے میزان اور ترازو ہوتا ہے، ایک میں اعمال حسنہ اور دوسرے میں اعمال سیئہ رکھا جائے گا، اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز کی جائے گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوا ہے۔ نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، جنت میں جائے گا۔ برائیاں زیادہ ہوگی، برائیوں والا پلڑا جھک جائے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اس طرح لوگوں کو بے انصافی کا احساس نہ ہو، لوگ خود مشاہدہ کریں گے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو قائم کریں گے اور لوگوں کے عملوں کو تولیں گے۔ اب کیسے تولا جائے گا؟ مختلف اقوال ہے، اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ یا تو صاحب عمل کو، آدمی کو خود تولا جائے گا، یا صحائف اعمال کو جس میں اس کے عمل لکھے گئے ہیں، نامہ اعمال، اس کو تولا جائے گا، یا خود عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخصوص شکل ہوگی، روزے کی کوئی مخصوص شکل ہوگی اور اس کو تولا جائے گا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے، اور امام بخاری کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ اس لیے آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، نفس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علمی بحث کی ہے۔ جو آیت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب میں بیان فرمائی، اس میں ایک لفظ آتا ہے قسط، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم ترازوئے رکھیں گے انصاف کے لیے قیامت کے دن۔ یہ قسط کا جو آپ نے بخاری شریف پوری پڑھی اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب آپ نے بخوبی ملاحظہ کیا ہوگا کہ کوئی لفظ کسی روایت میں یا کسی آیت میں آ جاتا ہے تو اس لفظ اور اس مادے کی وجہ سے، وہ لفظ اور وہ مادہ قرآن کریم میں دوسری آیتوں میں استعمال ہوا ہے، ان کا ذہن اس کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے اور پھر اس کی بھی تحقیق لگے ہاتھوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیش کر دیتے ہیں۔ حالانکہ باب سے یا ان روایتوں سے اس کو تعلق نہیں ہوتا، لیکن امام بخاری کا ذہن اس لفظ کی وجہ سے منتقل ہوا آیتوں کی طرف، تو امام بخاری اس کی توجیح یا اس کی تشریح کسی طرح سے پیش کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ اسی طرح ہوا ہے کہ قسط کا لفظ اس آیت میں آیا۔ اب قسط کے مادے سے الفاظ قرآن کریم میں جگہ جگہ استعمال ہوئے ہیں، مگر الگ الگ معنوں کے اندر۔ جیسے ایک جگہ ہے ان اللہ، یہ میں بالکل عام علمی بحث کو چھوڑ کر کے عام انداز میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اب یہ المقسطین یہ بھی قسط سے بنا ہے۔ دوسری جگہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالمین، ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہ قاسطون بھی قسط سے بنا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہاں مقسطین جو قسط سے ہی بنا ہے اس کا ترجمہ انصاف ہے، اور یہاں قاسطون یہ بھی قسط سے ہے، اس کا ترجمہ ظلم ہے۔ ایک ہی مادے کے بنے ہوئے دو الگ الگ لفظ ہیں، مگر دونوں کا معنی جدا جدا ہے۔ ایک جگہ انصاف کے معنی میں ہے، ایک جگہ ظلم کے معنی میں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں یہ بات سمجھائی ہے، وقال مجاہد یا ویقال القسط مصدر المقسط سے یہ بات امام بخاری نے سمجھائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن الگ الگ معنوں میں مستعمل ہوتا ہے۔ کسی جگہ کوئی لفظ اس جگہ کے حالات کے اعتبار سے اور وہاں کے موقع اور مناسبت کے اعتبار سے ایک معنی میں ہوتا ہے، اور وہی لفظ دوسرے موقع پر دوسری مناسبت میں استعمال کیا گیا تو وہاں اس کا معنی جو ہے جدا ہوتا ہے، وہاں اس کا معنی الگ ہوتا ہے۔ جیسے شعر، ایک تو حقیقی شعر ہوتا ہے، اس پر ہم اس لفظ کا اطلاق کریں شعر کا تو اس کا معنی الگ ہے، اور کسی آدمی کے متعلق بھی کبھی کہا جاتا ہے، جیسے کوئی کہے کہ میرا بیٹا تو شعر جیسا ہے، یا فلانا آدمی تو شعر ہے، شعر، تو اس وقت وہاں شعر بہادری، اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے شعر کا استعمال کیا گیا، اور یہی لفظ
اس جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں الگ معنی ہے۔ یا یوں سمجھیے یہ اسپیکر ہے، یہ اب یہ اسپیکر جو میرے سامنے رکھا ہوا ہے، اسپیکر کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسا آلہ کہ جو آواز کو اونچا بنا کر بڑا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کو اسپیکر کہا جاتا ہے۔ اور ایک اسمبلی کا اسپیکر ہوتا ہے پارلیمنٹ میں یا ویدھان سبھا کے اندر، اس کو بھی اسپیکر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ اسپیکر ہے جو ممبران کو قابو کرتا ہے، کنٹرول کراتا ہے اور سارے ہاؤس کا نظام چلاتا ہے۔ وہاں اسپیکر الگ معنی میں ہے، وہاں جب اسپیکر بولا جائے گا تو وہاں کی مناسبت سے اس کا معنی مفہوم ہوگا، اور یہاں اسپیکر بولا جائے گا تو یہاں کی مناسبت سے اس کا معنی جو ہے مفہوم ہوگا۔ ایسے ہی یہ قسط کا لفظ بھی ہے کہ یہ الگ الگ معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری نے پہچان بتلائی ہے کہ کہاں کون سے معنی کے اندر استعمال ہوگا۔ امام بخاری فرماتے ہیں اگر یہ مقصد سے ہے، یعنی اصطلاحی انداز میں کہیے تو مزید فیہ سے اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی انصاف کا ہے، اور اگر یہ جو ہے قسط سے بنا ہے، یوں کہیے کہ مجرد سے اگر اس کا استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی ظلم ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین مزید فیہ سے ہے انصاف کے معنی میں، اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ مجرد سے ہے تو ظلم کے معنی میں ہے۔ تو یہ ازداد کے قبیل سے ہے یہ لفظ، مگر اگر مزید فی سے استعمال ہو تو انصاف کے معنی میں، اور مجرد سے استعمال ہو تو یہ ظلم کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ حدیث ذکر کی ہے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ امام بخاری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 5 واسطے ہیں، گویا 5 واسطوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی ہے۔ ان کے استاذ احمد ابن اشکاب، ان سے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور احمد ابن اشکاب اس کو نقل کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے، محمد ابن فضیل عمارہ سے نقل کرتے ہیں، عمارۃ بن القعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، اور وہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ 4 احمد ابن اشکاب، محمد ابن فضیل، عمارۃ بن القعقاع اور ابو زرعہ۔ ابو ہریرہ تو صحابی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرنے والے مدنی ہیں۔ ان 4 روات کے متعلق یہ چاروں کوفہ کے رہنے والے تھے، چاروں کوفی ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ کرمانی جس کا نام الکواکب الدراری ہے، اس میں جو ہے اس حدیث کی سند کے اوپر کلام کرتے ہوئے لکھا ہے اربعۃ کلہم کوفیون، یہ چاروں کے چاروں شیوخ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سارے کے سارے کوفہ کے رہنے والے ہیں۔ اخیر میں بھی روایت ایسی لائے کہ جس کے روات تقریباً کوفی ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے رشتہ کوفی علماء سے علمی رشتہ کتنا مضبوط ہے، اور ان کوفی علماء کی جڑ جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے، تو اس سے امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان علمی رشتے کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آخری حدیث کی یہ سند ذکر کی، اور راوی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں کہ جن کو علم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور ارشادات سن کر کے اس کو محفوظ رکھنے کا بڑا شوق تھا، اور ہمیشہ آستانِ نبوت کے اوپر پڑے رہتے تھے۔ معاش کے لیے بھی، اپنے گزارے کے لیے، کمانے کا بھی ان کو کوئی فکر نہیں تھا، حالانکہ کھانے پینے کا کوئی نظم نہیں تھا، بھوکے ہوتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے فاقے میں، مگر کمانے کا کے لیے بازار جانا یا وہاں آستۂ نبوت سے غیر حاضری ہو جائے کسی بھی وجہ سے، یہ ان کو گوارا نہیں تھا، تاکہ کوئی مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹ نہ جائے، اور کوئی فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد ان سے مس نہ ہو جائے۔ اتنا حدیث حاصل کرنے کا شوق تھا۔ کم زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کم زمانہ انہوں نے پایا ہے۔ سن 7 ہجری میں جب غزوہ خیبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہو رہی تھی، اس وقت یہ حاضر خدمت ہو کر کے مسلمان ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ گئے ہیں۔ 3 سال کا عرصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ان کو میسر ہوا، مگر ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ مرویات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ سابقین اولین جو صحابہ کرام تھے قدماء اسلام میں، جو شروع میں اسلام لائے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق وغیرہ، ایسے پرانے صحابہ، ان سے اتنی روایتیں مروی نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا بہت طویل زمانہ پایا۔ اس کے مقابلے میں حضرت ابو ہریرہ نے تو 2-3 سال کا زمانہ پایا، مگر سب سے زیادہ مرویات جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ کی ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کو حدیث کا شوق بہت تھا، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت گویا اپنے اوپر لازم کر لی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مجلس کا ناغہ نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ جو آدمی علم کے پیچھے اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو علوم سے مالا مال فرماتے ہیں اور علم کے بلند مقام تک پہنچاتے ہیں۔ ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث کی اشاعت کے سلسلے میں صحابہ میں نمبر 1 پر آپ کو پہنچا دیا۔ جتنی روایتیں ان کے ذریعے سے امت کو ملی ہے، کسی اور صحابی کے ذریعے سے اتنی روایتیں امت کو نہیں ملی۔ اس لیے میرے عزیز، گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو ہریرہ کی حدیث اخیر میں لا کر کے پڑھنے والوں کو، استفادہ کرنے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدمت علم کو ہمیشہ جو ہے اپنے دامن سے باندھ لینا اور اپنی زندگی اسی کے لیے وقف کر دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ مقامات عالیہ سے تمہیں نوازے گا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے، کلمتان بمعنی کلامان ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ 2 جملے ایسے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ یعنی جو ان 2 جملوں کا ورد رکھتا ہے، ان 2 جملوں کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ حبیبتان محبوبتان، اس کا پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت اسے حاصل ہو جاتی ہے جو ان 2 جملوں کو، ان 2 کلموں کو پڑھتا رہتا ہے۔ اب جب اتنے عظیم جملے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پڑھنا تھوڑا دشوار ہو، اس کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہو، اس لیے کہ بھاری بھرکم جملے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت ان جملوں کی وجہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کلمے بڑی عظمت رکھتے ہیں اپنے آپ کے اندر اور بڑی بھرکم ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ادائیگی دشوار ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس تردد کو دور فرمایا کہ نہیں، یہ کلمے اپنے آپ میں جتنی عظمت رکھتے ہیں اور یہ کلمے اللہ کے محبوبیت کے سلسلے میں جتنے بھاری ہیں، زبانوں سے ادا کرنے میں اتنے ہی ہلکے بھی ہیں۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، بڑی آسانی سے یہ دونوں جملے ادا ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسا شخص کہ جس کو لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی تھوڑی سی جو ہے تکلیف اٹھائے، 2-3-4 مرتبہ اس جملوں کو دہرائے تو یہ جملے اس کی زبان کے اوپر جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جملے زبان سے ادا کرنے میں نہایت آسان، جو چاہے اس کو آسانی سے زبان سے ادا کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ تو پھر تردد ہو کہ بھئی اتنے آسان ہے اور اتنے معمولی ہے کہ کوئی بھی اس کو ادا کر لیتا ہے، تو شاید اس کا ثواب پھر اتنا زیادہ نہیں ہوگا۔ جس عمل میں جتنی مشقت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اس کا ثواب اتنا بڑھایا جاتا ہے۔ اب اس عمل کو تو ادا کرنے میں کوئی دشواری نہیں آتی، بڑی آسانی سے کوئی بھی آدمی اس کو عمل کر لیتا ہے، اور بہت چھوٹا سا عمل ہے، چند سیکنڈوں میں ادا ہو جانے والا عمل ہے، اور بڑی آسانی سے اس عمل کو آدمی انجام دے سکتا ہے، تو پھر اس کا ثواب کوئی اتنا بھاری نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تردد کو بھی دور فرمایا کہ نہیں، بھلے زبانوں سے ادا کرنے میں بڑے ہلکے ہیں اور بڑی آسانی سے زبان سے ادا ہوتے ہیں، لیکن جب روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زبان سے ادا کیے ہوئے ان جملوں کو تمہارے لیے میزان عمل میں رکھیں گے اور تولیں گے، تو یہ تمہارے لیے بڑا وزن پیدا کر دیں گے اور تمہارا پلڑا اس کی وجہ سے جھک جائے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے میزان عمل کے اندر، ترازو کے اندر۔ یہیں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب بھی ثابت ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے باب میں جو دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ میزان رکھیں گے اور عملوں کو تولیں گے، ثقیلتان فی المیزان سے ہمارا یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کلموں کو میزان میں رکھیں گے تو وہ وزنی ہوں گے۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ عمل کو تولیں گے، ان کلموں کو باقاعدہ تولا جائے گا اور یہ کلمے اپنا وزن دکھائیں گے ترازو کے اندر اور ترازو کو جھکا دیں گے، تو بات ثابت ہوئی کہ اعمال تولے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ میزان قائم فرمائیں گے۔ تو یہ ثقیلتان فی المیزان ترجمۃ الباب ہے، اسی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنا باب ثابت کر رہے ہیں۔ تو 2 کلمے، 3 خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ارشاد فرمائی، حبیبتان الی الرحمن، رحمان کریم کو بہت محبوب ہے، اس کا پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، خفیفتان علی اللسان، زبان سے ادا کرنے میں بہت ہلکے ہیں، بڑی آسانی سے اس کو ادا کر لیا جاتا ہے۔
لیکن ادائیگی میں جتنے ہلکے ہیں روز قیامت میزان کے اندر اتنے ہی یہ وزنی ہوں گے اور پلڑے کو جھکا دیں گے، ثقیلتان فی المیزان۔ تو دو کلمے رحمان کو محبوب ہیں، زبان پر ادائیگی میں ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے۔ ان دونوں جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی گئی پہلے جملے کے اندر، اور دوسرے جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو حمد اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے اوپر مشتمل یہ دونوں جملے، چونکہ اس میں اللہ کی حمد ہے، اللہ کی عظمت ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دو جملے بڑے پسند ہے۔ جو کوئی ان جملوں کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہی کتاب الدعوات میں تقریباً روایت گزری ہے جس میں اس میں سے ایک جملے کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی اليوم 100 مرۃ، جو آدمی دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کے گناہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو 100 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے جتنے ہوں، اتنی ہی بڑی مقدار میں ہو۔ اس ایک جملے کی برکت سے 100 مرتبہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بہرحال یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضائل ارشاد کر کے ہمیں اس کا ورد رکھنے کی ترغیب دی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی حدیث کے اوپر اپنی کتاب کا اختتام کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت ہے۔ یہ ان الفاظ کے ساتھ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا تعلق خاص اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اس روایت پر امام بخاری نے کتاب کو ختم کر کے گویا طلباء کو، پڑھنے والوں کو اس بات کا پیغام دیا کہ ذکر اللہ کا اپنی زندگی کے اندر اہتمام کرو۔ ذکر اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق نصیب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت میں پختگی آتی ہے، اور جو لوگ یہ خدمت کے میدان میں ہے، علمی اور دینی خدمات کے میدان میں ہے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنا تعلق مستحکم رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق استوار کریں۔ جتنا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اتنا دین کی خدمت کے اندر جلا ہوگا۔ ہم جو کام کرتے ہیں امت کے اور لوگوں کے درمیان جا کر کے الگ الگ جو ہے عنوان سے جو علمی اور دینی خدمات کرتے ہیں، ان میں تازگی، ان میں جلا تب آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ اللہ کے ہمارے اکابر کے حالات کو ہم پڑھیں کہ ایک طرف وہ میدان عمل میں ہوتے تھے اور امت کے اندر گھس کر کے خوب امت کے لیے کام کرتے تھے، دوسری طرف اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کا بھی نہایت اہتمام کرتے تھے۔ اور اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ذکر والی حدیث کو لا کر کے، ذکر کی فضیلت والی، تسبیح کی فضیلت والی حدیث کو لا کر کے ہمیں اس بات کا پیغام دیا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ یہی چیز ہے جو ہمارے کام کو جلا بخشے گی، جو ہماری خدمتوں کو جلا بخشے گی، اور جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہمارے شامل حال رہے گی۔ آج کل کے حالات میں اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق کو استوار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ جتنے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جتنا رشتہ ہمارا کمزور ہوگا اتنا لوگوں کی طرف سے پریشانیاں، الجھنیں ہمارے لیے پیدا ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا تو اللہ کی معیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہر وقت ہمارے شامل حال رہے گی۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، اللہ کی معیت ہمیں نصیب ہوگی، تو پھر مخلوق ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے، اور مخلوق سے ہمیں کیا ڈر ہو سکتا ہے جب اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اگر ہمارے ساتھ ہے، ساری دنیا ہمارے مخالف ہو جائے اور ساری دنیا ہمارے خلاف سازشیں رچائیں اور ساری دنیا ہماری ہلاکت و بربادی کے منصوبے اور پلان بنائے، اگر اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکار نہیں کر سکتی۔ آج کل کے ہمارے ملک کے اور تقریباً ساری دنیا کے جو احوال بنے ہوئے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے، اس میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ اللہ کی معیت اگر ہمارے شامل حال ہو جائے تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری اخیر میں اس حدیث کو لا کر کے یہی پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت اپنے تعلق کو مضبوط بنائے رکھیں، پھر ہمیں کسی طرح کا غم کھانے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کرے امام بخاری کا یہ پیغام ہماری سمجھ میں آ جائے اور امام بخاری کا یہ پیغام پوری امت مسلمہ کے اندر عام ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے تعلق کو مضبوط بنانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اکابر علماء کی موجودگی میں نے یہ جرأت و گستاخی کی ہے، سما خراشی کی ہے، معذرت کرتا ہوں، بڑوں کا حکم تھا اس لیے بیٹھا اور کچھ باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ڈالی آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے اور ہم سبوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے اور مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ دین کی خدمت سے وابستہ رکھے۔ ان طلباء کرام جنہوں نے درس نظامی کی تکمیل کی ہے، ان کی خدمت میں دوبارہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف آپ کو بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت آپ کو بخشی ہے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شرف کو اور اس سعادت کی آپ حفاظت کریں۔ ایک بہت بڑی نسبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جوڑ دیا ہے، اب اس نسبت کی لاج رکھنا اور اس نسبت کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو نسبت آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کا اعتبار کرتے ہوئے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے اور خدمت دین کے ساتھ ہمیشہ آپ کو وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔